السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا ارادہ رمضان تک پہ در پہ روزے رکھنے کا ہے، لیکن کسی نے کہا ہے کہ علماء سے سنا ہے کہ شعبان کے مہینے کا آخری روزہ رکھنا یہ صحیح نہیں ہے۔ اس کا جواب یہ ہے، شعبان کے مہینے میں مطلقاً روزہ رکھنا منع نہیں ہے، بلکہ شعبان کے مہینے میں روزہ رکھنا ثابت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے نہیں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مہینے کے پورے روزہ رکھے ہوں سوائے رمضان کے، اور میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا کہ شعبان کے مہینے سے زیادہ کسی دوسرے مہینے میں نفلی روزہ رکھے ہوں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ چند ایام کے علاوہ پورے شعبان کے روزے رکھتے تھے۔ البتہ شعبان کے آخر میں روزہ رکھنے کی ممانعت سے متعلق دو قسم کی احادیث ہیں۔ نمبر 1، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شعبان کا آدھا مہینہ گزر جائے تو روزے نہ رکھو۔ یہ حدیث ابو داؤد میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے، دارمی میں بھی ہے۔ اس حدیث میں روزہ رکھنے کی ممانعت کی وجہ، کیوں روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے؟ ایک وجہ، نمبر 1، امت کی آسانی اور شفقت کی وجہ سے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے بالکل قریبی ایام میں روزے رکھنے سے اس لیے منع فرمایا ہے تاکہ ان روزوں کی وجہ سے لوگوں کو ذوق اور ناتوانی لاحق نہ ہو، اس کے اندر ذوق پیدا نہ ہو، ان کے اندر کمزوری پیدا نہ ہو۔ تو اس کمزوری کی وجہ سے رمضان کے روزے دشوار ہوں، باری ہوں، رمضان کے روزوں کو رکھنا ان کے لیے مشکل ہو، اس وجہ سے آپ نے جو نا منع فرمایا ہے۔ جیسا کہ ان لوگوں کو جو قوت برداشت نہ رکھتے ہوں تو عرفہ کے دن روزہ نہ رکھنا مستحب ہے۔ جس کے اندر طاقت نہیں ہے، قوت نہیں ہے، پہلے سے ذوق ہے، تو ان کے لیے جو عرفہ کا جو دن ہے روزہ نہ رکھنا ان کے لیے یہ مستحب ہے، تاکہ وہ روزے کی غیر متحمل مشقت سے بچ کر اس دن ذکر و دعا میں مشغول ہوں۔ روزہ رکھ لیا، ذوق آ گیا، کمزوری آ گئی، نہ وہ ذکر کر سکتا ہے، نہ وہ دعائیں مانگ سکتا ہے، تو لہذا جس کے اندر وہ طاقت نہیں ہے، کمزوری پہلے سے ہے، اس کے لیے مستحب یہی ہے کہ عرفہ کا روزہ نہ رکھے، وہ ذکر دعاؤں میں جو نا مشغول ہو۔ دوسری وجہ، جس شخص کو مسلسل روزہ رکھنے کی وجہ سے عبادت میں قوت نہیں ہوتی اور روزے کی دل جمی پیدا نہیں ہوتی، تو ایسے متواتر روزہ رکھنے کی طاقت میسر نہیں ہے۔ اس کے لیے رمضان سے پہلے روزے رکھنا اس شخص کے لیے یہ مکروہ ہے، تاکہ رمضان میں اس کا نشاط و چستی وہ جو نا وہ باقی رہے، اس کے اندر وہ طاقت، وہ جذبہ، وہ جو نا چستی ہو کہ رمضان کے روزے میں صحیح طریقے پہ رکھوں، اور وہ دل جمی سے روزہ جو نا وہ رکھ سکے، وہ صحیح طریقے سے اپنے روزوں کو رکھ سکے۔ تیسری وجہ، 15 شعبان کے بعد روزہ رکھنا اس شخص کے لیے مکروہ ہے جس نے شعبان کے نصف اول میں کوئی روزہ نہیں رکھا ہے، اس کے لیے یہ جو نا وہ مکروہ ہے۔ یہاں تک کہ جب نصف آخر شروع ہوا تو روزہ رکھنا اس نے شروع کر دیا۔ اور دوسری جو روایتیں ہیں تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
تم میں سے کوئی شخص رمضان سے 1-2 دن پہلے روزہ نہ رکھے۔ رمضان سے 1-2 دن پہلے کوئی شخص روزہ نہ رکھے۔ ہاں، جو شخص روزہ رکھنے کا عادی ہو اس دن روزہ رکھ سکتا ہے۔ یہ حدیث بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے۔ تو ایک شخص نے پہلے روزہ کبھی نہیں رکھا، نفلی روزہ پورے شعبان میں اور مہینوں میں نہیں رکھا، تو اس کے لیے یہ ہے کہ رمضان سے 1-2 دن پہلے 29-30 تاریخ جو شعبان کے اس میں وہ روزہ نہ رکھے، لیکن شروع سے جو روزہ رکھ کے آ رہا ہے تو وہ رکھ سکتا ہے۔ اس حدیث میں منع ہونے کی وجہ یہ ہے، نمبر 1، نفل اور فرض دونوں روزوں کا اختلاط نہ ہو۔ ابھی شعبان کی آخری تاریخ میں روزہ رکھ لی ہے تو نفل ہے، پھر رمضان کا پہلا روزہ رکھ لیا تو کیا ہے؟ فرض ہے۔ تو یہ دونوں، یہ نفل ہے وہ فرض ہے، دونوں روزوں میں وہ اختلاط نہ ہو اور اہل کتاب کے ساتھ یہ مشابہت نہ ہو، کیونکہ وہ فرض روزوں کے ساتھ دوسرے روزے بھی ملا لیتے تھے۔ دوسری وجہ، احتیاط اور شک کی بنا پر رمضان سے 1-2 دن پہلے روزہ رکھا جائے۔ نمبر 3، فرض سے متصل نفل روزہ رکھنے سے فرض میں اضافہ کا شبہ پایا جاتا ہے، چنانچہ فرض نمازوں سے پہلے اور بعد کی جو سنتیں ہیں، نوافل ہیں، فرض میں کچھ فصل کرنے، کچھ فاصلہ کرنے یا جگہ بدل کر پڑھنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ فرض میں اضافہ کا وہ شبہ نہ ہو۔ اور حدیث کے آخری جز کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ممانعت ہے اس شخص کے حق میں نہیں ہے جو ان ایام میں روزہ رکھنے کا عادی ہو۔ مثلا کوئی شخص پیر یا جمعرات کے دن نفل روزہ رکھنے کا عادی ہو، اتفاق سے شعبان کی 29 یا 30 تاریخ اسی دن ہو جائے تو اس شخص کے لیے جو نا اس دن روزہ رکھنا یہ منع نہیں ہے۔ ہاں، جو شخص ان دنوں میں روزہ رکھنے کا عادی نہ ہو وہ نہ رکھے۔ تو خلاصہ یہ ہوا، جو شخص ہر پیر و جمعرات کو یا ہر مہینے کے آخری 3 دن روزہ رکھنے کا عادی ہو یا شعبان کے نصف اول میں بھی وہ روزہ رکھتا ہو تو اس کو روزہ رکھنے سے کمزوری اور نکاحت تو اس میں وہ نہیں ہوتی ہے، تو اس کے لیے نصف شعبان کے بعد روزہ رکھنا بلا کراہت جائز ہے، اس کے لیے مکروہ بھی نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی شخص ان جو مذکورہ جو ممانعت کی وجہ سے کوئی وجہ پائی جائے تو اس کے حق میں وہ مکروہ ہے۔ پہلے روزہ نہیں رکھتے تھے تو ان دنوں میں وہ روزہ نہ رکھے۔ جو منع ہونے کی جو وجوہات بیان کی گئی ہیں تو وہ وجوہات جب پائی جاتی ہیں تو اس کے لیے جناب رمضان شعبان کے آخر میں اور نصف شعبان کے بعد روزہ رکھنا اس کے لیے یہ مکروہ ہے۔ جو ہمیشہ رکھ کے آ رہا ہے وہ رکھ سکتا ہے، اس کے لیے مکروہ بھی نہیں ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔